ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کافر نہیں تھی، بلکہ اس بیچاری نے کفر کے ماحول میں آنکھ کھولی، حق کی پکار اس کے کان پر کبھی پڑی نہ، جو ہی سچائی دیکھی ایمان لے آئی فوراً۔ آگے فرمایا آیت 44، قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ اب جو محل تھا سلیمان علیہ السلام کا، وہ بھی ایک عجوبہ ہی ہوگا۔ اس طرح سے انہوں نے فرش پر شیشہ لگایا ہوا تھا، اور ایسے اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا جیسے کہ نہر ہے، کوئی اسپرنگ ہے یہاں پر۔ ایسا منظر کبھی پہلے دیکھا نہ تھا ملکہ سبا نے۔ وہ سمجھی گہرا تالاب ہے، بے اختیار اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے کہ وہ اس میں سے گزر جائے۔ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے، یوں سمجھیں کہ شاید ایک طرح سے مسکرا کر انہوں نے پھر فرمایا ہوگا، قال انہ صرح ممرد ومن قواریر، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھو یہ تو فرش ہے، جیسے کہیں آپ جائیں بعض جگہ لگتا ہے نا کہ پانی بہہ رہا ہے، ہوتا نہیں، تو اس طرح سے ایک ایلیوژن جیسی چیز تھی۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کی ذہانت اور ان کی جو قدرت اور اقتدار تھا اس کا ایک مظاہرہ تھا جو کہ ملکہ نے دیکھا۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ تو رفتہ رفتہ آپ دیکھیے کیسے ملکہ سبا متاثر ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کی پھر اس نے آ کر مملکت دیکھی، عجائب دیکھے، ان کی حکمت بھی اس کے سامنے تھی، اور دوسری طرف عام بادشاہوں والا نہ تکبر تھا نہ خود پسندی ان کے اندر تھی۔ عظمت کا ذکر پہلے بھی وہ سنتی رہتی تھی۔ خود جب ملاقات ہوئی اس کی سلیمان علیہ السلام سے، پوری طرح قائل ہو گئی کہ واقعی کردار کی یہ خوبیاں نبی کے علاوہ اور کسی انسان میں ہو نہیں سکتی۔ یہاں تک ملکہ سبا کا قصہ مکمل ہوا۔ آگے صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ آ رہا ہے، رکوع نمبر 4 آیت نمبر 45 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب یہ بڑی بات ہے، جیسے انہوں نے اللہ کا پیغام پیش کیا، صالح علیہ السلام نے اچانک دو گروپس بن گئے۔ وہی کسی معاشرے میں پھیل جائے تو وہی کام کرتی ہے جو کہ کرنٹ کام کرتا ہے جب اس کو پانی کے اندر دوڑا دیا جائے۔ الیکٹرالسس کے بارے میں آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا کہ جب کرنٹ ڈالا جاتا ہے پانی میں، الیکٹرالسس سامنے آتا ہے اور پانی اپنے ایلیمنٹس میں تقسیم ہو جاتا ہے، ہائیڈروجن میں اور آکسیجن میں۔ بالکل اسی طرح وحی کا نزول معاشرے کے افراد کو تقسیم کر دیتا ہے، ڈیوائڈ کر دیتا ہے۔ پہلے سب ملے جلے ہوتے ہیں، رسول کے آنے سے ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کی شناخت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ چیزوں کی شناخت ہو جائے، آئیڈینٹیفائی کر لی جائیں چیزیں، پھر اپنے کام کی چیزوں کو لے لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، اور جو نہیں چاہیے ان کو رد کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کی بھیڑ میں سے کچھ لوگوں کو دین کے کام کے لیے چنتا ہے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ کا پیغام لاتے ہیں، اور جو اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا وہی کام کے لوگ ہوتے ہیں۔
وہ پھر ایک ٹیم بن جاتے ہیں، اور جو اس کو قبول نہیں کرتے وہ پھر مخالفت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ مخالفت کا معاملہ ہر سطح پر، ہر لیول پر پیش آتا ہے. پوری قوم بٹ جاتی ہے اس طرح، گھروں کے افراد بھی بٹ جاتے ہیں. پہلے ایک ہی گھر کے رہنے والے ایک ہی ڈگر پر ان کی زندگی چل رہی تھی، سب کے سب اللہ کی نافرمانی پر متحد تھے. یوں سمجھیں کہ جیسے کسی شہر میں سب بیمار ہوں، کوئی بھی صحت مند نہ ہو. پھر کیا ہو کہ وہاں کوئی ڈاکٹر آ جائے اور اس ڈاکٹر کے علاج سے کچھ لوگ صحت پالیں. اب ایک ہی گھر کے اندر ڈویژن تو ہو گئی، کچھ بیمار ہیں، کچھ صحت مند ہیں. اب کچھ جو بیمار ہیں وہ بیمار ہی رہنا چاہتے ہیں، ان کو صحت چاہیے ہی نہیں. اب اس صورتحال کا جو اختلاف پیدا ہوا، اس طرح سے ڈاکٹر کے علاج سے اختلاف ہو گیا. اب اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو نکال دیا جائے اور صحت مند بھی سب کے سب بیمار ہو جائیں. کوئی حل ہوگا؟ یہ صحت مند تو بیمار نہیں ہوں گے. اب تو بیماروں کو صحت مند کرنے کی ضرورت ہے اور باقیوں کو علاج پر آمادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تم بھی اپنا علاج کراؤ، بیماری سے پیچھا چھڑاؤ. تو بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے، صحت کے لیے اگر جھگڑا ہو رہا ہے، اگر کانفلکٹ ہو رہا ہے، تو یہ جھگڑا، یہ کانفلکٹ زیادہ بابرکت ہے اس اتحاد اور اس امن سے جو برائی اور بیماری پر ہو. کہ سب ہی مرنے کے لیے تیار ہو کر بیٹھ جائیں اور امن سے رہیں، اس کا فائدہ نہیں. سب ایک دوسرے کی بیماری قبول کر لیں اور سب امن سے رہ رہے ہوں، سب ایک جیسے ہو گئے، نہیں. اگر کوئی مختلف ہوتا ہے اور اللہ کی خاطر وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بدلیں، اور اس وجہ سے اختلاف شروع ہو رہا ہے، یہ اختلاف بڑا اچھا ہے، بڑا بابرکت ہے. رسول کفر اور شرک، ظلم اور ذاتی دور کرنے آتے تھے. جو عقل والے، سمجھ والے ہوتے تھے معاشرے میں سے، وہ ایمان لے آتے تھے، اور جو بے عقل، ناسمجھ ہوتے تھے، مخالفت شروع کر دیتے تھے. یقیناً خاندانوں کا، معاشرے کا امن ڈسٹرب ہوتا تھا، ہارمنی ختم ہو جاتی تھی. پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. جب دین آتا ہے کسی گھر میں، گھر کے لوگوں میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے. پہلے نہیں تھا، دین پڑھنے کے بعد اختلاف شروع ہو گیا. شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، جو کہ گھر گھر نظر آتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دین، مذہب اچھی چیز نہیں ہے، اس پر بات ہی مت کرو. وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو ڈسکس نہ کرو، ریلیجن اور پالیٹکس. ٹھیک ہے، پالیٹکس کی حد تک تو ہم مانتے ہیں، رہنے دیں، لیکن دین کیسے نہ ڈسکس کریں؟ ہو نہیں سکتا ڈسکس نہ کیا جائے. لیکن کیوں لوگوں کو ڈر ہے مذہب پر بات کرنے سے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دین کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ تو ہوگا، جب سارے لوگ غلط کر رہے تھے تب تو جھگڑا کوئی نہ تھا. اب کچھ کو سمجھ بات آ گئی اور وہ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، تو پھر ٹکراؤ تو ہوگا، کلیش تو ہوگا. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جب غلطی کرنے والے بیمار پڑے ہیں، جو لوگ جو ظلم کر رہے ہیں وہ نہیں ڈر رہے، جو بھٹک رہے ہیں وہ بھٹکنے سے نہیں ڈر رہے، تو جو ہدایت دے رہے ہیں، جو صحت مند ہو گئے ہیں، جو انصاف کا راستہ بتا رہے ہیں، ان کو پیچھے ہٹنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ ڈگ یور ہیلز ان، جم جائے انسان، اڑ جائے اپنی بات پر. اور جہاں تک اتحاد کی بات ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ شرک اور کفر پر متحد رہنا یہ اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے. کوئی ہمت والا کھڑا ہو، وہ لوگوں کو ٹوکے، تم غلط کام کرتے ہو، کوئی بات نہیں. اگر امن نہیں رہتا تو امن کیا چیز ہے؟ پیس ایٹ آل کاسٹ، یہ تو اسلام کا نعرہ ہے ہی نہیں. ہر حال میں بس امن رہنا چاہیے، بس ہر حال میں اتحاد رہنا چاہیے، یہ نہیں اسلام کہتا. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے پڑھا، جب بھی رسول آئے لوگوں کے دل تو ٹوٹے ضرور بیچ میں. اب اگر اپنے دل توڑوانے پر وہ آمادہ ہیں اور وہ کفر پہ ڈٹ کے دل توڑوا رہے ہیں تو یہ ان کا پرابلم ہے. کسی کو بلیک میل نہ کریں اس بات سے کہ تم نے ہمارا دل توڑ دیا اللہ کی بات کر کے، تم نے ہمارا مذاکر کرا کر دیا سنتوں کو زندہ کر کے. یہ ان کا پرابلم ہے.
جو سنت کی یا اللہ کی بات کرتے ہیں ان کو ڈرنے کی، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں. پیس ایٹ آل کاسٹ اسلام کا مقصد نہیں. بہت بہتر ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس میں اگر اختلاف ہے یا اس کے اندر اگر فرکشن ہے اس کو برداشت کر لیا جائے. تھوڑے دن کی بات ہے، جب کنسٹرکشن شروع ہوگا سب خوش ہو جائیں گے. ایک گھر ہے غلط نقشے پر قائم ہو گیا، اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیے بغیر صحیح نقشے پر تو اس کو نہیں بنایا جا سکتا. اور جب ڈی کنسٹرکٹ کریں گے تو شور ہوگا، توڑ پھوڑ ہوگی، ہنگامہ ہوگا. لیکن جب فائنلی سب ٹھیک ہو جائے گا لوگ خوش بھی ہو جائیں گے. تو اصلاح تو کرنی ہوتی ہے. اصلاح کا کام مشکل طلب ہوتا ہے. یہ 2 مرحلوں سے گزرتا ہے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے اختلاف کا، اس کے بعد آتا ہے اتفاق، پھر ہارمنی آ بھی جاتی ہے. پریشان نہ ہو انسان، صبر سے انتظار کرے. تو یہ بڑی بات ہے. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اچانک 2 گروہ بن گئے، وہ جھگڑنے لگ گئے آپس میں. آگے فرمایا آیت 46، قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. یا قومی کا انداز دیکھیں. ان کے جھگڑے کے جواب میں رسول نے غیریت اختیار نہیں کی. پیغامبر کا انداز محبت بھرا، اپنائیت بھرا ہے. معاشرے اور خاندان والوں سے اختلاف کے باوجود رویے میں تبدیلی نہیں آئی. یہی آج امتحان ہے. دین کی دعوت پیش کرو لیکن پھر اپنے معاملات کو نبھاؤ. برا مان کر گھروں میں بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں. بات میں تلخی یا طنز کی آمیزش ہو جائے یہ بھی اچھا نہیں. انداز میں کھچاؤ پیدا ہو جائے تو نفس تو خوش ہو جائے گا لیکن دین کی دعوت کو نقصان پہنچے گا. تو رویے میں اپنائیت رکھنی ہے. پتا مارنا ہے، یہ دین کا کام ہے نا، بڑا پتا مارنے والا کام ہے. پہلا قدم دین کے راستے میں انا کے اوپر پڑتا ہے. بڑے بڑے ضدی لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سٹائل والے لوگ ہوتے ہیں، بڑی ان کی ناک ہوتی ہے، ان کو تو کسی کی بات سننے کی نہیں عادت ہوتی، لاڈلے چہیتے، اپنی منوانے والے ہوتے ہیں. لیکن جب دین کا کام شروع کرتے ہیں سب ناک نیچی ہو جاتی ہے، سب انا درست مقام پر آ جاتی ہے. دبنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، لوگوں کی اٹھانی پڑتی ہیں باتیں، تب کہیں جا کے دین بلند ہوتا ہے. یہ مبلغ کا انداز ہونا چاہیے. اور یہ حالات جو ناگوار آتے ہیں مبلغ کے لیے کسوٹی بن کر آتے ہیں. کس کی خوشی کے لیے کام کر رہے ہو بتاؤ؟ کس کو بلند کرنا ہے؟ اپنے آپ کو یا اللہ کو؟ اللہ کو بلند کرنا ہے تو جھکاؤ اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تو تم جھکو گے نہیں کسی کے بھی آگے. اگر پیغام پہنچانے والے میں انا ہے، خود پسندی ہے، وہ لوگوں کی مخالفت کا بہت برا مان جائیں گے، ریٹیلیٹ کریں گے، وہ بھی جواب میں 4 سنائیں گے کسی کو. لیکن اگر اللہ کی خاطر کام کر رہے ہوں گے تو لوگوں سے تعلق نہیں توڑیں گے، ہاں ان غلط کاموں سے الگ ہو جائیں گے. اور جب بھی موقع ملے گا اگلے کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے، خدمت سے، تحفہ دے کر، اچھی بات کہہ کے، کام آ کے، مشورہ دے کے، کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن تعلق قائم رکھیں گے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جلد بازی مت کرو، اور ان کو بڑا اچھا مشورہ دیا کہ دیکھو اللہ سے استغفار کرو. بہت حکمت سے قوم کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا. خود کو نمایاں نہیں کیا، نہ اپنے آپ کو اہمیت دی، انہوں نے اپنا نام ہی نہ لیا بیچ میں، کہیں میری ضد میں آ کر حق سے رک نہ جائیں. اور اللہ سے استغفار کرنے کی جو دعوت دی ہے قوم کو، یہ بھی تکبر کو اور انانیت کو توڑنے والی چیز ہے. جو انسان پہچان لے، شناخت کر لے، ریکگنائز کر لے کہ ہاں میں غلطی پر ہوں، مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے، وہی ہدایت کی طرف بڑھے گا. ایڈمٹ کریں گے تو سبمٹ کریں گے، ایڈمٹ نہیں کریں گے تو مانیں گے کیوں؟ اور انسانوں کے آگے کنفیس کرنا یہ انسان کو برا لگتا ہے، کسی کے سامنے کہنا نہیں چاہتا مجھ سے غلطی ہوئی. تو رسولوں نے اسی انسانی فطرت کو سمجھتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے آ کر معافی مانگو، مجھے بتاؤ، کنفیشن کرو میرے پاس، نہیں.
ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ سے درخواست کرو، اللہ گناہ بخشے گا۔ دراصل جو پچھلا لائف سٹائل، پچھلے گناہ ہوتے ہیں، وہ بھی انسان کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں، بڑا ہرڈل ہوتے ہیں ہدایت کے راستے میں۔ پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے، دل پر سے ان کی سیاہی ہٹ جائے، تو دل کا آئینہ نور وحی سے روشن ہو جاتا ہے، اور جو دل سے استغفار کر لیں اللہ ان پر رحم فرماتا ہے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن قوم نے نہ انٹروسپیکشن کیا، نہ سیلف انالیسس کی ان کو عادت تھی، اپنے اندر کوئی وجہ تلاش نہ کی، انہوں نے غلطی کی، متکبر تھے، دوسروں کو بلیم کرتے تھے۔ قوم صالح کے لوگ تو یہی سمود نے کام کیا، کوئی بات نہ سنی اپنے رسول کی۔ قالوا طیرنا بک وممن معک، انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ کہا کہ یہ مصیبتیں جو ہم پہ آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی، تمہاری تبلیغ کی وجہ سے آ رہی ہیں، ہمارے دیوی دیوتاؤں کو تم نے ناراض کر دیا، تو نحوست پڑ رہی ہے تمہاری وجہ سے۔ جواب دیا قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، تمہاری اپنی شامات اعمال آ رہی ہے۔ لگتا ہے تباہ اور ہلاک ہونے والی قوموں کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی، اپنا قصور نہیں مانتے۔ اب کیا ہوا؟ آیت 48 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ را ہا تو کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے لقمے منہ میں ڈالنا، بڑے بڑے نوالے منہ میں ڈالنا، بڑائی کے معنی پائے جاتے ہیں اس میں، راحت کے معنی قبیلے یا خاندان کے ہیں۔ قوم سمود کے 9 لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ 9 تھے، بڑے پیسے والے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ بڑی بڑی جماعتیں بھی ہو گئی تھیں، اور یہی بہت کرپٹ تھے، تعداد میں تھوڑے تھے لیکن انفلوئنس ان کا بہت تھا۔ تو انہوں نے یہ سازش کی کہ چلو ہم اس طرح سے ان کو قتل کر دیتے ہیں، صالح علیہ السلام کو شب خون ماریں گے، اور اگر کوئی پوچھے گا ہم کہیں گے ہم تو وہاں موجود ہی نہ تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، بالکل یہی صورتحال مکے میں تھی۔ مکے کے سردار سازشیں کر رہے تھے کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک فرد کو جمع کر لیتے ہیں، پھر یہ اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے، اور اس طرح ہم ان سے نجات پا لیں گے۔ اللہ نے آئینہ دکھا دیا ان کو ان آیات کے ذریعے۔ یہ آپ دیکھیں 49 آیت کا جو آخری حصہ ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بڑا قابل غور ہے۔ یہ قوم صالح کے جو لوگ ہیں یہ کفر میں، شرک میں، قتل غارت گری میں مبتلا ہیں، معصوم انسان کا خون کر رہے ہیں۔ ان جرائم کی کوئی فکر نہیں ان کو، فکر اس بات کی ہے کہ لوگوں کے سامنے سچا بنے رہیں۔ تباہ ہونے والی قوموں کا بھی یہ خاص انداز ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ضمیر بالکل سو جاتا ہے، نہیں، ہر طرح کا خیر ان میں سے ختم نہیں ہوتا، ان کا ضمیر بالکل نہیں سو جاتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھائیوں برائیوں میں ریشیو پروپورشن نہیں رہتا، کچھ اچھائیوں پر اوور ایمفیسس، کچھ کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کے دیے ہوئے مورل کوڈ کو، اخلاقی اقدار کو چھوڑ کر اپنے اخلاقی معیار بنا لیں۔ آج دنیا کا جو فساد ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قومیں اپنے لیڈرز کی بڑی بڑی بری بری حرکتوں پر تو چپ رہتی ہیں لیکن جھوٹ معاف نہیں کرتی۔ ان کے پریزیڈنٹس تک کا حال یہ ہے کہ ہر طرح کی امورالٹی میں، بے حیائی فحاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فراڈ بھی بعض دفعہ ان کے بڑے بڑے کر جاتے ہیں۔
قوم کہتی جھوٹ نہیں بولنا ہم سے، جھوٹی قسم کیوں کھائی، یہ ہم کو اچھا نہیں لگتا. اور لیڈرز کو بھی فکر ہوتی ہے کہ ہم بس پولیٹیکلی کریکٹ بیان دے دیں کہ کوئی ہم کو جھوٹا نہ کہے. تو اس طرح مورالٹی کا ایک لاپ سائیڈڈ ورژن ہے جو کہ بن جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے سچے نظر آؤ، اندر کتنی بھی خباثت اور گندگی چھپی ہے اس کی فکر نہیں. فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی ان کو خبر نہ تھی. اب دیکھ لو ان کی چال کا کیا انجام ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو. تو اللہ نے بچا لیا اپنے رسول کو اور رسول کے ماننے والوں کو. دنیا میں تو حکومت قائم نہ ہوئی، لیکن اللہ نے آخرت میں ان کو جنت دے دی، اور یہی اصل کامیابی ہے. کہیں یہ نہ ہم سمجھیں کہ کامیابی کا مطلب ہے دنیا میں حکومت کا قائم ہو جانا. اللہ تو فرماتا ہے جنت کا حصول ان ھذا لہو الفوز العظیم، وہ ہے بڑی کامیابی کہ جنت مل جائے. فرعون کو تو دنیا میں بڑی حکومت ملی، اقتدار ملا، پولیٹیکل کلاؤٹ رکھنے کے باوجود وہ ناکام نامراد ہے. تو دنیا کی حکومت تو کچھ بھی نہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی. دنیا میں کامیابی مل گئی الحمدللہ، نہیں ملتی الحمدللہ. اصل چیز کیا ہے؟ آخرت میں کامیابی مل جائے. دنیا میں کیا حال ان کا ہوا؟ فرمایا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. تو یہ نجات مل جائے دنیا کے عذاب سے، آخرت میں جنت میں داخلہ مل جائے، یہی ہے متقیوں کا صلہ اصل میں تو. اور دنیا کی کامیابی ثانوی ہے، سیکنڈری. ذکر آ رہا ہے لوط علیہ السلام کا آیت 54 سے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ پتہ چلا کہ وہ کھلم کھلا کام کرتے تھے، جیسے کلبز وغیرہ ہوتے ہیں، نائٹ کلبز ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی چیزیں جہاں کھلم کھلا بے حیائی کے مظاہرے ہو رہے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاقی حس بالکل ہی مر گئی ہے لوگوں میں سے، حیا نام کی چیز نہ رہی. اور یہی دراصل جہالت ہے، حیا کا ختم ہو جانا، اگنورنس یہی ہے. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. تباہ ہونے والی قوموں کا ایک اور نشان کہ نیک ہونا، پائس ہونا تانا بن جائے. نیکی سے چڑ اور نفرت، اللہ کو یاد کرنے والوں سے الرجی ہو جائے، وہ ویئرڈ لگنے لگ جائیں. گریک کلچر میں بھی گے ہونا بڑی عزت کی دلیل تھی. پومپیائی شہر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ماؤنٹ ویسوویس ایک آتش فشاں پھٹا تھا اور اس کے دامن میں جو شہر تھا اس پر پوری راکھ چھا گئی تھی، آنن فانن لوگ تباہ ہو گئے تھے. اب وہ ڈسکور ہوا ہے، ایکسکیویشن ہوا ہے اس شہر کا، اور وہاں سے جو لوگوں کی لاشیں نکلی ہیں جس پوز میں تھے اسی پوز میں ان کو راکھ نے ڈھانک لیا. اور کئی ایسے وہاں پر آثار ملے ہیں جس میں کہ ان کی اخلاقی گراوٹ کا اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ کا عذاب تو آتا ہے اسی طرح سے، اور ان کو اس طرح سے پرزرو اللہ تعالیٰ نے کر لیا، لیکن لوگ سبق حاصل نہیں کرتے. آج ایڈز کا علاج تو تلاش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ کام گناہ ہے تو خفا ہونے لگتے ہیں. ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگر ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہاں
ہومو سیکشولیٹی کی وجہ سے ایڈس پھیل رہا ہے تو کہیں کوئی ہم کو ریلیجس نہ کہہ دے، اس کا ان کو خوف ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ فرمایا آگے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ تو ایک سوال پر اس پارے کا خاتمہ ہوا ہے۔ مختصراً یہ کہ دیکھیں توحید تو ایک پورا نظام حیات ہے، وے آف لائف ہے، صرف عقیدے کا بنڈل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب عمل میں ڈھلے۔ اللہ کو ماننا، اس کی بات نہ ماننا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ نہیں دیتا یہ رویہ۔ تو متقی تو وہ ہے جو خود کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچا لے۔ اب جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے چند سوالات ہیں جو کہ آگے کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔